جمعہ کا دن بڑی عظمت و فضیلت والا دن ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت والجلال نے تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم کو بنایا، جس طرح اللہ رب العزت والجلال نے تمام رسولوں میں سب سے افضل، سب سے بلند و بالا ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جس طرح پروردگار نے تمام کتابوں میں سب سے افضل قرآن کریم کو بنایا، جس طرح رب العزت والجلال نے تمام فرشتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبہ والا حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا۔ اسی طرح جب رب العزت والجلال نے 6 دن بنائے تو ضروری تھا کہ ایک دن ان میں ایسا بھی ہو جو تمام دنوں کا سردار ہو، جو تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت والا ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دن کو جمعہ کا دن بنایا جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے۔ اس وقت بندہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے جس طرح کی بھی جائز دعائیں کرتا ہے تو پروردگار اپنے اس بندے کی اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ کر دوڑو۔ فاسعوا لفظ دوڑو کا ذکر ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ جمعہ کا دن بڑی عظمت و فضیلت والا دن ہے، اس لیے ہمیں اس دن میں خاص طور سے زیادہ ذکر و اذکار، اس دن کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس دن میں ان تمام امور کو کرنا چاہیے جس سے اللہ رب العزت والجلال راضی ہو، اور اس دن میں صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ اور عام طور سے ہر دن اسلام میں ہر دن فضیلت و عظمت کا حامل ہے، کوئی دن بھی منحوس نہیں، اس لیے تمام دنوں میں ان تمام اموروں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے عیش و عشرت، آرام و راحت میں پڑھ کر، دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر اپنے رب کو، اپنے خالق کو بھول جائیں اور ہمیں موت تک کا احساس نہ ہو، اور اچانک کہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کپڑا جو ہمارا کفن بننے والا ہے وہ فروخت ہونے کے واسطے دکانوں پر آ چکا ہو، اور چند ہی دنوں میں، چند ہی گھنٹوں میں ہمارے ہی دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار و اقارب اس کفن کو ہمارے لیے خرید کر لے آئیں اور ہمیں اس میں پیوست کر کے، اس میں لپیٹ کر بے سر و سامان کی جگہ، اندھیری جگہ قبر کے حوالے کر کے ہمیں چلے آئیں، اور پھر ہم اپنے رب العالمین کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اس حال میں ہماری پیشی ہو کہ ہمارا دامن عبادتوں سے خالی ہو، ہمارے پاس نیکیاں نہ ہوں۔ اس وقت میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پروردگار کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کتنا افسوس ہوگا، اس لیے کتنا افسوس ہوگا جس خالق نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے تاکہ ہم اس مقصد کی تکمیل کر سکیں، یعنی اس کی عبادت کر سکیں۔ فرمایا رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو
انسان اور جنات کو اس دنیا میں صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکیں، تاکہ وہ اس دنیا میں وہ امور جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو بجا لا کر اور پروردگار کے بنائے ہوئے باغات یعنی جنت کے ہم مستحق بنے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو اور ہم جنت کے مستحق بنے تو ہمیں اس کے لیے مرنے سے پہلے، ہماری اس دن سے پہلے جس دن ہماری آنکھیں بند ہو جائے اور ہمارا دامن عبادتوں سے خالی ہو، اس دن سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔